جی کہ میلاد ریلیوں کو، میلاد جلوس کو اور جتنے جو منعقدہ پروگرامات ہوتے ہیں خدارہ ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ اچھا آصف صاحب، ایسا ہی کچھ واقعہ 2006 میں بھی کراچی میں نشتر پارک میں ہوا تھا، میلاد النبی کے اجتماع میں، جس میں سنی تحریک کی قیادت بھی شہید ہوئی۔ تو یہ اہل سنت آخر کب تک اپنی لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثنا كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر بتلا دو غستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، دین پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور اس میں اضافت یہ ہے کہ آئندہ بھی رہے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں راؤ صاحب، آپ نے آج انتہائی اہم موضوع پر جو یہ پروگرام منعقد کیا ہے اور یہ رکھا ہے، جس میں آپ نے معززین کو یہاں مدعو کیا ہے، مجھے ناچیز کو بھی آپ نے یہاں مدعو کیا۔ مجھے تو سب سے حیرانگی اس بات پر ہے کہ کہاں ہے وہ میڈیا کہ جو ایک جانور کے مرنے پر بھی شور مچاتا ہے، یعنی کہ چھوٹے سے چھوٹا ایشو ہو جائے پاکستان میں، یعنی کہ جو نام و نہاد یوٹیوبر ہیں، یعنی کہ ان کی ذرا سی کوئی چیز وائرل ہوتی ہے تو یہی میڈیا جو ہے ان کو لمحہ بلمحہ ان کے لیے بھرپور کوریج کرتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ آج جو سانحہ مصون کے حوالے سے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم غمزدہ ہیں ہمارے دل، اور ہم آج کرب کی کیفیت میں ہیں، یہ وہی کرب کی کیفیت ہے 2006 میں جب سانحہ نشتر پارک ہوا اور اہل سنت کی ایک عظیم قیادت، یعنی کہ قائدین اہل سنت کا ایک گلدستہ جس کو بکھیر دیا گیا، جس کو بم دھماکے کی صورت میں اڑا دیا گیا، جس میں محترم جناب عباس قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، افتخار احمد بھٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اکرم قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حافظ سقی صاحب اور مولانا مختار صاحب، یعنی کہ بڑے بڑے جید اکابر علماء، تو ان کو شہید کیا گیا۔ ہم نے کل بھی یہ بات کہی تھی اور آج پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر سانحہ نشتر پارک کے مجرمان کو اگر قرار واقعی سزا دی جا چکی ہوتی تو آج یہ سانحہ مصون نہ ہوتا۔ آج سانحہ مصون یعنی کہ عید آپ نے دیکھا ہوگا وہ واقعہ جب وہ ترانے پڑھ رہے ہیں، وہ نعت پڑھ رہے ہیں اور وہ ایک دم دھماکہ ہوتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اہل سنت کا یا عاشقان رسول کا کیا قصور ہے کہ ان کو بم دھماکوں سے اڑایا جاتا ہے؟ چاہے ہنگو کا واقعہ ہو مسجد کے اندر، آپ اندازہ کیجئے کہ جیسا کہ ہمارے قبلہ عقیل انجم صاحب نے ایک اچھی بات کہی کہ آپ اندازہ کریں کہ جو ہمارے ملک کی جو کریم ہے، جو پوری یعنی کہ ریاست کے جو لوگ، یعنی چیف جسٹس، نگران وزیر اعظم اور یہ جتنے بھی وہاں کے وہ سب بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، تو کیا ان کے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے کہ وہ وہاں جا نہیں سکتے؟ کیا اہل سنت کے لوگ اتنے لاوارث ہیں؟ کیا شہدائے میلاد مصطفیٰ منانے والے لوگ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے؟ کیا ان کا یہ قصور ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو فی الفور وہاں پہنچنا چاہیے۔ آپ جڑاں والا میں آپ وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں، آپ وہاں پہ ہنگامی بنیادوں پر ان کو چیک بھی معاوضہ دے رہے ہیں، آپ ان کی داد رسی کر رہے ہیں۔ یہ لاوارث لوگ ہیں کہ آپ یہ دوہرا معیار، یہ کیوں آپ دوہرا معیار پیدا کر رہے ہیں؟ اس ملک میں افراتفری کیوں پھیلا رہے ہیں؟ قوم کے اندر تفریق پیدا کر رہے ہیں، مذہبی انتہا پسندی کے آپ پھیلا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو سوچنا ہوگا، یہ حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج دیکھیے ان کی مصون میں آپ دیکھیں کہ زندگی کس قدر مشکل سے گزاری جاتی ہے۔ وہ لوگ اگر میلاد کا جھنڈا خریدنے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ آج وہ جب وہ میلاد منا رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس ہستی کا میلاد منا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے پوری کائنات بنی ہے۔ بے شک کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ رحمت للعالمین کا میلاد منانے والوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ریاستی اداروں سے ہماری آپ سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ میں چیف آف آرمی اسٹاف سے کہوں گا کہ خدارہ آپ وہاں پر ان لوگوں کو بھیجیں، وہ داد رسی کریں، ان کی فیملیز کو دیکھیں، ان کے بچوں کو دیکھیں اور ان کو معاوضہ بھی ادا کریں۔ یہ تو ہو گئی ایک بات، مگر ہمیں انصاف کون دے گا؟ آج میں نے کہا نا، نشتر پارک کے جو مجرمان کو یعنی کہ سزا نہیں دی گئی، تو آج دیکھیں نا کہ یہ محرومیاں ہمارے اندر پیدا ہوئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریاستی اداروں نے اس حوالے سے اپنا کردار ادا نہ کیا تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ محرومی بڑھے گی۔ فی الفور چیف جسٹس صاحب
وہ وہاں پہنچیں اور نگران وزیر اعظم بھی وہاں پہنچیں اور وہاں پر علماء، میں آپ کو بتاتا چلوں بلکہ وہاں پہ ایک بڑے جیت شخصیت مولانا افتخار حبیبی صاحب، یعنی ایک زمانے میں بلوچستان میں علماء کو کھمبوں سے لٹکا کر ان کو مارا گیا، یعنی کہ شہید کرنے کے باوجود ان کی داڑیاں کھینچی گئیں، یہ مظالم ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں وہاں پہ ایک جید عالم دین مولانا سعید احمد حبیبی صاحب وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ منانے والے یہ تو بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں جو حضور کا یعنی کہ دین کا پرچم، دین کا علم بلند کر کے نکلتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اے عاشقان اسلام، ہمیں رسول اللہ کے جھنڈے تلے جو ہے وہ جمع ہونا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی الفور جو ہے وہ حکومتی جو ہے وہ اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے۔ اور دیکھیں ہم نے کسی بھی جگہ پر آپ دیکھ لیں کہ جو واقعہ ہوا ہے مصون کا، آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کے کس صوبے میں کسی نے پتھر بھی اٹھا کے مارا ہو، یا کسی نے گاڑی جلائی ہو، یا کسی نے جو ہے وہ ہڑتال کی ہو؟ ہم تو پرامن لوگ ہیں، لیکن ہماری امن پسندی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ خدا را جو ہے وہ اس واقعے کا نوٹس لیا جائے اور اس کے جو اس میں ملزمان ملوث ہیں یا جو اس کے سرپرست ہیں ان کو جو ہے وہ لایا، ان کے کرداروں کو بے نقاب کیا جائے اور ان کے مجرمان کو فی الفور قرار واقعی سزا دی جائے۔ بالکل بجا فرمایا آصف بھائی نے کہ ہماری امن پسندی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے اور حکمران بالا کو وہاں جو زخمی ہیں ان کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ اور ساتھ میں آرمی چیف کے اس اقدام کو بھی سراہوں گا کہ آج وہ جتنے بھی زخمی ہیں ان کی عیادت کے لیے ہسپتال میں گئے اور انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا ہے کہ جو بھی اس کے پیچھے مذموم جو دہشت گرد ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اور ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ روشن پاکستان، روشن پاکستان۔ ویلکم بیک ناظرین، دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے ملک کی ممتاز مذہبی شخصیت جناب مفتی محمد زاہد اسلم صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ اچھا آصف صاحب، وقفے سے پہلے جانے سے پہلے آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، اچھا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے جو اہل سنت کے جو علماء کرام ہیں ان میں اتحاد و اتفاق کی کمی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کمی کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھاتے ہوں، اور جبکہ آپ کا جو فورم ہے اس کا نام ہی یونائٹڈ مسلم ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں راؤ صاحب، بالکل آپ نے درست فرمایا۔ دیکھیں اتحاد کی ہی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ساری یعنی کہ ایسی کیفیات موجود ہے کہ جہاں پر ایک میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ یقیناً اتحاد ہی اگر ہو جائے اور تمام لوگ متفق ہو جائیں تو ایسے بہت سارے جو چیزیں ہیں جس پر بات کرنے میں انتظامیہ کو یا اداروں کو بہت زیادہ آسانی میسر ہوتی ہے۔ بہرحال ہمارا یہی پیغام ہے یونائٹڈ مسلم فورم کا کہ آپ سب جو ہے وہ جتنے بھی طبقات ہیں وہ بالکل ملیں، اتحاد ہو، اور اگر ہم اتحاد نہیں کرتے ہیں یقیناً تو اس کا فائدہ جو ہے لامالا جو ہے وہ جو دیگر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پہنچتا ہے۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے، اس میں یہ بھی میں شامل کروں کہ جب بھی کبھی کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے چاہے وہ ناموس رسالت کا ہو، ناموس صحابہ کا ہو، تو الحمدللہ رب العالمین علماء اکرام ایک پلیٹ فارم پہ موجود ہوتے ہیں۔ اس سے قبل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب صحابہ اکرام کی شان میں توہین کی گئی تو تمام جو تنظیمات تھی، چاہے جمعیت علماء پاکستان ہو یا جماعت اہل سنت ہو یا مفتی منیب الرحمان صاحب اور جتنے بھی اکابر علماء صاحبزادہ ابوالخیر زبیر صاحب، یہ سب ایک پلیٹ فارم پہ موجود تھے اور الحمدللہ انہوں نے اس مسئلے کے حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیکن یہ جو واقعہ ہے ثانیہ مصون جس کی آپ نے بات کی، اس میں یقیناً دشمنوں نے اور منکرین ختم نبوت نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا ہے کہ بھئی ظاہر بات ہے کہ یہ کہیں منتشر ہیں کسی جگہ پر، تو اس طرح کے واقعات جو ہے وہ انہوں نے جنم لیا ہے۔ تو یقیناً اگر ہم اپنا اتحاد اور اپنے اتفاق کے ساتھ یعنی کہ جب مجتمع ہوں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اتفاق کی برکتوں سے، اتحاد کی وجہ سے حل ہو جاتی ہیں۔ تو ثانیہ مصون کے حوالے سے میں مزید بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ علامہ عقیل انجم صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب اور اس میں بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ اس واقعے کا فی الفور نوٹس لیں اور مجرمان کے جو جنہوں نے یہ ثانیہ کیا ہے
ان مجرمان کے خلاف نوٹس لیتے ہوئے اور انتظامیہ کو اپنے وہاں بھیجا جائے. جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب نے وہاں دورہ کیا ہے, سی ایم ایچ کا دورہ کیا ہے, وہاں پہ ملاقاتیں کی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے. تو یقیناً اگر ادارے اور حکمران جب وہاں جائیں گے, داد رسی کریں گے, لوگوں سے ملیں گے اور وہاں پہ لوگوں کے سروں پہ دست شفقت رکھیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ محرومی دور ہوگی. ویسے بھی بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ احساس محرومی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. وہاں پہ اس سے قبل بھی جو ہے بم دھماکوں کے واقعات ہم اکثر سنتے ہیں, جیسے کہ خزار میں بم دھماکے ہوتے رہے ہیں اور ریاستی اداروں کے اوپر بھی, افواج پاکستان کے اوپر بھی حملے ہوتے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس سے قبل بھی یہ بات کہی تھی کہ علماء کرام کو جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کی جائے. اور میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے ہم نے آپ کی ایک پروگرام میں ماہ ربیع الاول میں ہم نے کہا تھا کہ میلاد ریلیوں کو, میلاد جلوس کو اور جتنے جو منعقدہ پروگرامات ہوتے ہیں خدا را ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے, کیونکہ موجودہ جو حالات ہیں وہ اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ آپ بغیر سیکیورٹی کے جو ہے وہ ہم کہیں پر ایسا بڑا جو ہے ایونٹ کریں. میں سمجھتا ہوں جب آپ دوسرے مکاتب فکر کے جو پروگرامات ہیں ان میں آپ سیکیورٹی بھرپور فراہم کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ماہ ربیع الاول کے جو پروگرامات ہوتے ہیں یا ابھی جو ہونے بھی ہیں, یقیناً یہ نہیں کہ صرف ماہ ربیع الاول سے قبل پروگرامات ہوتے ہیں, پورے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین محافل نعت بھی ہوتی ہیں, میلاد کانفرنسز بھی ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو فی الفور جو ہے وہ علماء اہل سنت کو, علماء کرام کو سیکیورٹی فراہم کی جائے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے. اور جو پروگرامات ہمارے مسلسل ہو رہے ہیں ان پروگرامات کو بھی سیکیورٹی فراہم کی جائے. اگر یہ مسوم میں جو نکلنے والا میلاد جلوس اگر اس کو سیکیورٹی فراہم کر دی جاتی تو میں سمجھتا ہوں ہم اس ناخوشگوار واقعے سے بچ بھی سکتے تھے. بہرحال ہم اس موقع پر تمام جو شہداء ہیں, عاشقان مصطفیٰ ہیں, جو اس سانح مسوم میں میلاد مصطفیٰ میں شریک تھے, ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام علماء کرام کی اور تمام شہداء کے درجات کو بلند فرمائے. اور جو زخمی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو جلد از جلد صحت کاملہ و عاجل عطا فرمائے. روشن پاکستان.